فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله القوي المتين وصلوات الله تعالى وسلامه على سيد الأنبياء وخاتم النبيين اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، محبت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو تھوڑے سے عرصے میں وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں برسوں کی ریاضتیں اور عبادتیں بھی آدمی کو نہیں پہنچا سکتی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اعددت لها، کہ بھائی کیا تیاری کر لی قیامت کی جو سوال کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ما اعددت لها كثيرا من الصوم والصلاة، کہ حضور میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نمازوں کا انبار تو نہیں ہے، ہاں ایک سرمایہ میرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، پھر سن جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محبت ایسا سرمایہ ہے کہ بنا کچھ کیے آدمی کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں بڑے بڑے عابد پہنچنے کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ گویا ہمارے نبی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ لو اور ترازو کے ایک پلڑے میں اپنی ماں، اپنے باپ، چچا، تایا، اولاد، بیوی، سب رشتہ داروں کی محبتیں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال لو، اور جو دوسرا پلڑا ہے اس میں میری محبت کو ڈالو، پھر اس کا وزن کرو کہ کدھر پلڑا جھکتا ہے۔ کہ اگر تو پلڑا میری طرف جھکا تو تم مومن ہو، اور اگر میری محبت کا پلڑا نہ جھک سکا تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک الشیء یعمی و یوسم، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس سے پہلے ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا جو بالکل اس روایت کی تشریح کرے گا۔ شاعر نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو ہمارے نبی ہمیں فرما رہے ہیں کہ حبک الشیء یعمی و یوسم، کہ محبت ایسی چیز ہے جو آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یعنی محبت کے بعد انسان کچھ نہیں دیکھتا، میرا کیا لٹ رہا ہے، میرا کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ محبت اس کو ایسا اندھا اور ایسا بہرا کر دیتی ہے، نہ وہ کسی کی سنتا ہے نہ وہ کسی کی دیکھتا ہے، بس اس کو سوائے اپنے محبوب کی رضا کے کچھ مطلوب نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے بعد میں جب وہ مسلمان ہوا کہنے لگا، ابا جی آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت تو حضور کی ہے، اب باقیوں کی محبتیں غالب نہیں ہیں۔ فرمانے لگے، بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے اللہ اور اس کے نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا، میں تیری پرواہ نہیں کرتا، تو نے تو کر لی میں نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان کی وہ مایا، وہ محبت کے جس کے بعد ہر رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاتا ہے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے تو ان کے ابا جی نے ان کو بیڑیوں سے باندھ دیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ اب بیماری میں بستر پر پڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو لوں پھر میں تجھ سے بھی نپٹوں گا، تیرے نبی سے بھی نپٹوں گا۔ اور یہ جانتے تھے کہ میرا باپ بڑا سخت مزاج بھی ہے اور جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔
اب دیکھیں ہم نے ہر بیٹے کو یہ دعا مانگتے کو دیکھا ہے کہ اللہ میری عمر میرے باپ کو لگا دے، میرے باپ کو شفا دے دے۔ یہ کیسا عاشق بیٹا ہے، عجیب، اپنے باپ کے لیے کیا دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرا باپ اسی بیماری میں مر جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ تندرست ہو کر میرے محبوب کو تکلیف دے دے، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوگا، تو اسے اسی بیماری میں موت دے دے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کا باپ اس بیماری میں مر گیا۔ یہ وہ چیز ہے میرے محترم عزیزوں جو مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور آج غیر کا پورا زور اسی پر لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے محبوب نبی کی محبت کھرچ کھرچ کر ختم کر دی جائے۔ اس کے لیے وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کو دلائل کے اعتبار سے دیکھنا یا اس کو قانونی اعتبار سے دیکھنا، اس سے پہلے اس کو ہمیں محبت کے ترازو میں تول کر دیکھنا چاہیے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں، سب سے پہلا تقاضا اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے قسم اٹھا لی، یہ مسلمان ہو گئے، والدہ نہیں تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ واللہ لا آکل ولا اشرب ولا ادہن ولا استغل، کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سر میں تیل لگاؤں گی اور نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی۔ اب وہ تو بیٹھ گئی بھائی دھوپ کے اندر، اب سب لوگ کہہ رہے ہیں سعد تو کیسا بیٹا ہے، دیکھ تیری ماں کا کیا حشر ہو گیا۔ وہ آ کر کہنے لگے اماں تو چاہتی کیا ہے؟ کہا بس میں یہ چاہتی ہوں تو اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب آگے سے بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ اماں جان تو ایک ہے نا، تیرے جیسی 70 مائیں بھی ہوں تو میں حضور کی جوتیوں پر قربان کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا میں ساتھ چھوڑوں۔ اب یہ وہ جذبہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد ہے۔ دیکھیں ختم نبوت یہ کیا چیز ہے، ویسے تو علماء آپ کے سامنے ساری بات رکھیں گے، لیکن آسان انداز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ختم نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے، ایک بیج ہے جو اللہ نے لگایا ہے۔ اب مثلا میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں بھی جو ہے آرمی چیف ہوں، بس تھوڑا تھوڑا سا مجھے سمجھ لیں، اور یہ بات اوپر چلی جائے تو آرمی چیف تو نہیں برداشت کرے گا کہ یہ کون ہے جس نے آرمی چیف ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ میں کہہ دوں کہ میں بھی تھوڑا تھوڑا عدالتوں کا جو بڑا جج ہے، بس یوں ہی سمجھ لیں میں اس کا سایہ ہی ہوں، بس وہ میں ایک ہی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اتنی بات بھی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ مدرسے میں کوئی کہہ دے کہ بھئی میں اس مدرسے کا ناظم محتمم ہوں، نہیں برداشت کوئی کرے گا۔ کسی مسجد کا متولی ہونے کا دعویٰ کر دے اور وہ متولی نہیں ہے۔ ہم لوگ جس طرح اپنے ٹائٹل پر کسی دوسرے آدمی کا ذرہ سا سایہ برداشت نہیں کرتے، تو ختم نبوت کا ٹائٹل اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس ٹائٹل پر تو موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہیں ہے، اس ٹائٹل پر تو آدم علیہ السلام، ابراہیم بھی آ جائیں وہ بھی برداشت نہیں، اور کوئی ایرا غیرہ آ کر یہ دعویٰ کرے یہ کیسے برداشت ہوگا؟ یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ ہماری مسجد میں کچھ تاجر آئے تو میں نے ایک دفعہ بیان میں درس میں بات کی، وہ کہنے لگے جی کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک بندے نے دعویٰ کر دیا ہے جی وہ اپنے گھر جائے، آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا بیٹھے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی تازہ ہمارے ہاں اقبال سویٹ جو مٹھائی کی دکان ہے، تو کافی لوگوں نے ان کے ملتے جلتے ناموں کی کچھ دکانیں بنا لی، ملک اقبال، علی اقبال وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے بڑے بڑے اشتہار بازاروں میں لگوائے، ہماری کوئی شاخ نہیں ہے، ہماری کوئی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا تکلیف ان کو ہوئی، وہ بھی مٹھائی بیچ رہے ہیں، کوئی حرام کام تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو کہنے لگا جی نہیں انہوں دا نا کیوں استعمال کیتا؟ میں نے کہا ایک دکاندار اپنا نام استعمال کرنا برداشت نہیں کرتا تو ہم مسلمان کیسے برداشت کریں کوئی ہمارے نبی کا تاج اتار کے کسی کے سر پہ رکھ دے؟ یہ کیسے برداشت ہوگا؟ پھر میں نے کہا آپ اور سمجھے، وہ جوتوں کا کام کرتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو سروس والے، باٹا والے، یہ لوگ اپنے مونوگرام کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اگر میں باٹا کا نام لے کر 2 نمبر جوتیاں اس ڈبے میں ڈال کر بیچوں تو آپ لوگ برداشت کریں گے؟ کہتے ہیں سیدھے تانوں اندر کرا دیں گے۔ میں نے کہا تسی مینوں اندر کرائی جاندے جے تے انہاں نوں ماڑا جا کچھ کہہ دیے تے تسی کہندے جی کوئی گل نہیں خیر ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں میں رہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے جوتی چائنا کی ہے اور باٹا کی مہر لگا کر میں بیچنا شروع کر دوں، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ یہی مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ ہم کہتے ہیں نقالوں سے ہوشیار رہیں، اور 2 نمبر چیز کو 1 نمبر ڈبے میں ڈال کر جو بیچنا چاہتا ہے ہم اس کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے۔ یا تو 1 نمبر بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں، لیکن رہے بھی 2 نمبر اور ٹائٹل 1 نمبر کا لگائے، یہ کسی صورت مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے درخواست یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو دلائل اور قانون کی روشنی سے نکل کر ہمیں تھوڑا جذبات کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی کی ماں یا باپ کو کوئی گالی دیتا ہے نا تو وہ عالم کے پاس نہیں جاتا کہ جی دسو اتنے شریعت کی کہندی ہے، اور وکیل کے پاس نہیں جاتا کہ جی تسی دسو کیڑی شک لگدی اندے تے میں کیس کراواں۔ وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو یا بالکل سادہ ہو، عام آدمی ہو، وہ جو ہی گالی سنتا ہے وہ اینٹ اٹھاتا ہے اگلے کے سر پہ دے مارتا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، اور میرے عزیزوں کروڑوں ماں باپ حضور کی جوتیوں پر قربان، جب ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلتا ہے یہ گالی سے کم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا یہ چیز دوسروں سے برداشت نہیں ہوتی بھی ہے، کیوں نہیں برداشت کرتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، یہ ہماری محبت اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کو غیرت اور ایمان کے ترازو میں تول کر ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور جب تک یہ جذبہ رہے گا انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی اس مسئلے کو کھل کر اس کے مقابلے پر آ جائے۔ اور جس دن میرے عزیزوں یہ جذبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہمارے دلائل کسی کام نہیں آئیں گے، ہماری قانونی کارروائیاں کسی کام نہیں آئیں گی، کام آئے گا تو یہ جذبہ ہی ہے جو ہمارے ہر کام میں برکت بھی ڈالے گا اور اللہ کی طرف سے ہماری مدد بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔